بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات میں ظلم و جور کے بارے میں بات کریں گے۔ نبوت کا چوتھا سال۔ نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائیں گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 45 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب تھا، اور اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، جن یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے رعب عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پر شکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہار ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلت، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہوگی۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروی تھا اور جو حزب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پراز بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور استراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک
جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں کچھ نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، یعنی اللہ نے اس کی نگاہ بند کر دی، جیسے وہ اندھی ہو گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابوبکر تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، باخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی، استغفار۔ دیکھ خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ترجمہ: ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے عمل کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا، اس کے بعد واپس چلی گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بازار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابوبکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ مشرکین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کے بالکل برعکس ہے۔ الٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جائے۔ مزمم جو کافر کہتے تھے کہ قریش والے کہتے تھے، وہ شخص ہے جس کی مذمت اور برائی کی جائے۔ ابو لہب اس کے باوجود ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا اور پڑوسی تھا۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی محیط، عدی بن عمرہ، ثقفی ابن الاسداء، حذالی، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ توقار چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھر بندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی محیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی محیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوج اٹھا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اللہم علیکا بھی قریش، اے اللہ تم قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقبہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ اموی خلیفہ
مروان بن حکم کے باپ ہیں۔ دوسری روایت میں اس کی صراحت آ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بد دعا دی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیر بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لیں۔ انہوں نے ساتویں کا نام بھی گنایا، لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمازۃ لمازۃ، یہ لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن شام کہتے ہیں کہ ہمازت وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے، اور لمازہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سوز کا خطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ استغفار۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک مسدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ، تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی، جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا ہوا جاتا تھا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئیں۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیر دی۔ پھر وہ کرتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیرے خوب لائق ہے، خوب لائق ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہے، مجھے کہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم، اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيُدْعَ نَادِیَہُ، اچھا وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گربان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا، ترجمہ، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزی کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ظن میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان
آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ جور و ستم کی یہ کارروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت اور حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھیں۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا، ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال اور جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برا نگینتا کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کا چاچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالت کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف جمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ اس حالت میں بھی فرماتے، آہد ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ جو حضرت عمار رضی اللہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ استغفار۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، نہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزی کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ترجمہ، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلا تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن عارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے۔ انہیں کئی بار دیکھتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔
سنیرا اور نادیہ ان کی صاحبزادی اور عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کی ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنی محمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی، تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عبدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہریہ کی طرح ان لونیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض بار صحابہ رضی اللہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، بہت طویل ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے لیے درپے آزار ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و جور کے خلاف ایک واضح اور عملی موقف اپنایا۔ آپ کی پوری زندگی عدل، انصاف، رحمت اور مساوات کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، یتیموں، غلاموں اور عورتوں کے حقوق کی خاص تاکید کی اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کی ترغیب دی۔ مکہ میں جب قریش کے سردار کمزوروں پر ظلم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں آواز بلند کی۔ حرف فضول نامی معاہدہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں شرکت کی، ظلم کے خاتمے اور مظلوموں کی مدد کے لیے تھا۔ مدینہ میں ایک عادلانہ حکومت قائم کی جہاں سب کو مساوی حقوق حاصل تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں اور عام لوگوں کو خبر کیا کہ جو بھی ظلم کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں اس کا انجام بھگتے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ظلم کے خلاف عظمت، مزاحمت اور عدل و انصاف کے قیام کی عظیم مثال ہے۔ ہمیں بھی اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ہر سطح پر انصاف کو فروغ دینا چاہیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا تو قریش کے سرداروں اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں یہ مظالم شدت اختیار کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے صبر، استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو قریش کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کیا، لیکن جب اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تو وہ کھل کر دشمنی پر اتر آئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر، شاعر اور مجنون ہونے کے الزامات لگائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا تاکہ آپ کا دم گھٹ جائے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بچا لیا۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو کہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جس سے آپ لہو لعان ہو گئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں پر بھی بے پناہ ظلم کیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور تپتی دھوپ میں کوڑے مارے جاتے، لیکن وہ احد احد اللہ ایک ہے کہتے۔ حضرت خباب بن عرط کو جلتی ہوئی کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت یاسر، حضرت عمار کے والد کو بھی اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کے ظلم کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے بنی ہاشم کے خلاف مکمل سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال 7 نبی تا 10 نبی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شاب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء روک دی گئیں جس کی وجہ سے بچے بھوک سے بکتے رہے۔ کئی صحابہ کمزوری اور بھوک کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے۔ جب مکہ میں ظالم ہاتھ سے باہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا
اپنے کوئی صحابہ کو لے کر حبشہ موجود اتھیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و ستم۔ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک اسلام کی یہ باتیں پہنچ سکیں۔